بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے 8 نمبر رکوع کا ابتدائی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بیان فرما دیا کہ نجات کا جو راستہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ دو چیزیں ان کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ انسان پہلے نمبر پہ ایمان لائے اور دوسرے نمبر پر پھر وہ عمل صالح کرے، تو نجات تب ممکن ہے۔ انسان کا نسب چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو اور اس کی شکل و صورت کتنی ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے نسب اور کسی کا بڑے نیکوکار کا بیٹا ہونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں جو ایک غلط فہمی تھی یہودیوں کو، وہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، ہم جنت میں ہی جائیں گے، اور دوسری قومیں چاہے وہ کتنی ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، وہ دوزخ کا ایندھن ہی بنے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی کو یہاں بڑے خوبصورت انداز میں دور فرما دیا ہے کہ نسب کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جتنے بھی اعلیٰ گھرانے سے ہو، بخشش اور نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی صابی ہو یا ایمان والے مومن ہو، مسلمان ہو، تو ان کی کامیابی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ اور ابتدا یہاں پر مسلمانوں سے کی ہے، بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اشارہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، کہیں تم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا جس غلط فہمی میں یہود و نصارہ مبتلا ہوئے تھے۔ تو اس لیے تم بھی یہ ذہن میں بٹھا لو کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ نبی کا بیٹا بھی اگر بے ایمان ہوگا تو وہ نجات اس کے لیے بھی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کسی نبی کی بیوی ہونا جو ہے وہ بھی اس کی بخشش کا سبب نہیں بن سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں صرف بعض دوست صرف اچھی سوچ رکھنے کو اور اچھے عقیدے رکھنے کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پارسائی ہے اور یہی تقویٰ ہے، اور کچھ دوست ہیں تو صرف عمل صالح کو سمجھتے ہیں کہ عقائد ضروری نہیں ہے جی، تو صرف نیک اعمال ضروری ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ عقائد، ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، تب جا کے کامیابی مکمل ہوتی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی پھر اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہے۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور پھر تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پھر ہم نے تم سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کر لو اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی اس تورات ہم نے تمہیں دے کر پھر کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اور جو کچھ اس میں اس کو یاد کر لو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
تو یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اور ایک معاہدے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اللہ سے کتاب لے کے آئیں جس میں شریعت کے قانون اور ضابطے ہوں اور عبادات کے مفصل اس کے اندر جو ہے وہ طریقے ذکر کیے گئے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ان سے یہ تاکید کی اور معاہدہ کیا کہ میں جب کتاب لے کے آؤں گا تو پھر وعدہ کرو کہ تم اس کو قبول بھی کرو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے۔ تو انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کو قبول بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، بار بار معاہدہ کیا، بار بار ان سے پختہ وعدہ لیا۔ اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ اللہ کے حکم کے مطابق گئے اور چلہ کشی کے بعد جب 40 دن کے بعد واپس ملی وہ کتاب اور تورات جو ہے وہ لے کے جب آئے تو پھر اس قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے پھر کیا ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کو پہاڑ کو فرشتے کے ذریعے سے اٹھا کر ان کے اوپر رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب کو قبول کرو اور وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس پر عمل کرو گے، ورنہ یہ کوہ طور تمہارے اوپر گرا کر تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور پھر تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کر رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، یعنی کتاب تورات، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کر لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ شاید اسلام کے اندر جبر ہے کہ ان کو زبردستی وہ کتاب قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، ہاں جب وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر عمل کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ جیسا ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میں اسلام تو قبول کر لوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا تو اسلام قبول کر، اسلام جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، فرمایا اب تم نے اسلام قبول کر لیا، اب اگر تو شراب پیے گا تو پھر تجھ پر حد لگے گی۔ یعنی جب کوئی بندہ اسلام کو قبول کر لے گا تو پھر وہ اس پر اپنا عمل کروانے پہ اس کو مجبور کرے گا، اور اس کے پھر قانون ضابطے ہیں، اسی وجہ سے یہ سزائیں بھی ہیں اور حدود و قیود ہیں، یہ ساری کے سارے اسی وجہ سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے آگے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور تم اس پختہ وعدہ کر لینے کے بعد بھی تم پھر گئے اس بات سے، اس معاہدے سے۔ اور فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر بھی اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق بخشی اور تم توبہ طائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، اس کے باوجود کہ تم نے وہ اس کے ساتھ پختہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو ان کے بارے میں جنہوں نے منکم تمہیں میں سے فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ۔ تو ہفتے کے دن سے متعلق جو ہے یہ چونکہ ہفتہ یہودیوں کا دن ہے، اتوار عیسائیوں کا دن ہے، اور جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کا دن ہے۔ تو یہودیوں کے لیے ہفتے والے دن جو ہے کاروبار کرنا ممنوع تھا، یہ صرف ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن کھیتی باڑی کرنے اور شکار کرنے سے بالکل منع کیا گیا تھا۔ وہ دن ان کی مخصوص عبادت کے لیے تھا۔ تو اس حکم کی اتنی سختی تھی کہ تم نے اس دن جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، اور اس دن جو ہے تم نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنی، اگر کوئی کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ انہوں نے کیا کیا، اس میں ہیلہ بازی کی اور آہستہ آہستہ اس کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور طریقہ کار کیا کرتے کہ یہ دریا کے قریب گڑھے کھود لیتے اور ان کے درمیان میں سے دریا سے ملنے والی نالیاں بنا لیتے، اور ان نالیوں کو پہلے بند کر دیتے، اور
اتوار ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں بے خوف ہو کر کہ آج شکاری نہیں آئیں گی کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے، تو وہ دریا کے اوپر آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ کیا کرتے کہ وہ نالیوں کا بند توڑ دیتے، کھول دیتے، تو وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑوں میں آ جاتی، اور جب وہ مچھلیاں ان گڑوں میں آتی تو وہ پھر اس نالی کو بند کر دیتے، اور اس طرح وہ اتوار والے دن جا کے ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ تم جو ہے وہ شکار تو ہفتے والے دن ہی کرتے ہو، بے شک تم پکڑتے ہو ان کو اتوار والے دن ہو، تو وہ کہتے نہیں ہم تو شکار اس دن نہیں کرتے۔ تو یہ انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو عذاب دیا، اور عذاب کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مچھلیوں کا اللہ تعالیٰ کا وہ اس دن دریا کے اوپر آ جانا یہ ایک امتحان تھا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مچھلیوں کو حکم ہوتا کہ اس دن وہ آتی، اور یہ امتحان لینا ان کا مقصود تھا، اور وہ پھر ان کا دل للچاتا اور وہ رہ نہ سکتے کہ آگے پیچھے ہمیں اتنی مچھلیاں میسر نہیں آتی شکار کرتے ہوئے جتنی یہ مچھلیاں ہفتے والے دن خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ وہ تھے جو یہ شکار کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کو منع کرتے تھے کہ تم یہ عمل نہ کرو، اور ایک تیسرا طبقہ درمیان میں تھا جو جس طرح آج کل سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں کیا لگے، گناہ وہ کرتے ہیں وہ جانے اور ان کا نظام جانے، تم انہیں کیوں روکتے ہو، عجب پاگل آدمی تم ان سے سر کپائی کرتے ہو۔ تو یہ ان کو آگے سے جواب دیتے، یہ کہتے کہ ہم ان کو اس لیے روکتے ہیں کہ ایک روکنا جو ہے یہ نیکی اور حکم ہے، دوسرا اس لیے روکتے ہیں کہ کم از کم کل اللہ رب العزت اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ جواب دینے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ نہیں رکے تھے۔ تو ایک تیسرا طبقہ جو کہ خاموش رہا تھا، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ دنائی اور سمجھداری ہے کہ جو کرتا اس کو کرنے دو، تم خود نہ کرو۔ تو جب عذاب آیا تھا تو عذاب صرف اور صرف ان جرم کرنے والوں پہ نہیں آیا تھا جو اس دن شکار کرتے تھے، بلکہ جو ان کے اس جرم پر خاموش رہے تھے ان کے اوپر بھی وہ عذاب آیا تھا۔ صرف عذاب سے بچے تو برائی سے روکنے والے بچے تھے۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک بڑی اہم ہے، اور ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر روکنا جتنی انسان کی طاقت ہو وہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں ہماری نافرمانی کی، اور وہ تمہیں میں سے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر ہم نے ان کو نشانی عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو نافرمان قوم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوموں کے اوپر اس طرح عذاب آتا ہے کہ ان کو بندر بنا دیا جاتا ہے یا خنزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو دوسروں کے لیے جو نافرمان ہیں ان کے لیے نشان عبرت بنایا، اور جو پہلے سے ہی پرہیزگار ہیں اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہے تو ان کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ شکر ہے اس نے ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا۔ جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔